کے صفحہ نمبر 26 پر ایک وظیفہ شیخ طریقت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. جس طرح ان کا کاروبار ہے، دکان ہے، گھر ہے، تو جہاں ان کا مال و اسباب ہے وہاں پہ روزانہ یا اللہ 39 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی نقصانات سے محفوظ رہیں گے. صحیح. تو کب تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے؟ یہ ڈیلی عمل کرتے رہیں، روزانہ عمل کرتے رہیں. کب تک جاری رکھیں اس وظیفے کو؟ اس کی مدت نہیں ہے، تو روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. صحیح. باقی کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، جلنے سے محفوظ رہتا ہے، ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں. فرائض کی اولاً ہم پابندی کریں، نمازوں کی بھی پابندی ہو، اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم اللہ عز و جل کی راہ میں دیں. یہ بھی آمدنی میں برکت کا اور نقصان سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، اپنے گھر والوں کا یہ صدقہ نکالیں، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ جن اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑی اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بڑے فوائد و ثمرات اس کے سامنے آتے ہیں. تو آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج میسیجز بھی آپ کے آئے ہیں، وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے رہ رہ کر پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب بھی آپ پانی پیئے نا تو 7 مرتبہ یا عظیمو یہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، یا آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہو بار بار وقفے سے، تو اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجیے. اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. اچھا، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ نوابشاہ سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ میری عرض ہے کہ میرے بھائی چھوٹے ہیں، بڑھ رہے، آپ کو کوئی علاج بتا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں. مدنی قافلے میں آپ سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جن اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے کہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، یا گھٹنوں میں درد رہتا ہو، پیروں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، تو 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا مغنیو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے درد کے مقام پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد جاتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھائی میں بہت مقروض ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی بارک سے خلاصی عطا فرمائے. امیر علیہ سنت نے مدنی پنصورہ میں یہ دعا تحریر فرمائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بارک سے خلاصی نصیب ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا. صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے. یہ وظیفہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے اگر آپ رابطہ کریں تو الحمدللہ عز و جل یہ قرضے سے نجات کی دعا، یہ وظیفہ، یہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے پرن شدہ بھی
بھی آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ اچھا، میسیجز بھی ہیں کافی سارے اور آپ کے سوالات اور استخاروں کے جوابات۔ ہمارے حسن بھائی کی قول تھی، سب سے پہلے یہ معلوم کر رہے تھے کہ کھانسی ان کی بہت زیادہ ہے اور کافی انہوں نے علاج بھی کروایا، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، تو آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا معاملہ؟ استخارے میں کوئی ان پر عمل بندش کے معاملات یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ یعنی آ رہا ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، بیماری کے معاملات ہوتے ہیں، وہی معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، اور ایک روحانی علاج بھی میں انہیں پیش کر رہا ہوں، بہت آسان عمل ہے کہ یا کبیرو یہ 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو بیماری ہے، جو مرض ہے، اس سے نجات ملے گی۔ باقی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لے کہ مخصوص وہاں ایک تعویذ دیا جاتا ہے گلے اور وہ ہوتا ہے کھانسی کے لیے، جی ہاں، کھانسی کے لیے ہی ہوتا ہے، تو وہ جا کے وہاں سے حاصل فرما لیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے انشاءاللہ۔ صحیح، مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو اگر بالفعل آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، www.dawatIslami.net۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو میل کر دیں اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھیں، انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ تک یہ تعویذات عطاریہ بھجوا دے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو موصول ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، سہیل بھائی کی قول تھی، معلوم کر رہے کہ کاروبار میں ایک بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کسی نے کہا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ بچوں پر کچھ جادو ہو چکا ہے، تو کیا ان کے ساتھ استخارے میں معاملہ؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کے معاملات تو نہیں آ رہے، بلکہ قدرتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں۔ صحیح، آزمائش ہے وقتی طور سے، تو یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ صحیح، نماز ہے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین نے ماشاءاللہ کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، کوئی بھی روحانی علاج، سب سے بڑا روحانی علاج یہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں، ہم مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کریں، اور ضمناً ان روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں۔ روحانی علاج ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کاروبار میں بڑی پریشانی ہے اور گھر میں بھی پریشانی ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 35 مرتبہ کسی ساتھ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر فرما لیں، اور سادے کاغذ پہ اسے لکھ لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ لٹکا دیں، تو انشاءاللہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی انشاءاللہ خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ بالفعل اگر جیسے ان کے دکان نہیں ہے یا کوئی اس طرح کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات فون پہ، جی ہاں، بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ہی کاروبار اس طرح سلسلہ گھر میں اپنے گھر میں لٹکا لیں اسے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، فیصل بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، معلوم کر رہے تھے کہ استخارہ کیجئے، کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے، نظر بد کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، سلیم بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ جب سے گاڑی خریدی ہے نا میں نے، تو برکت رہی ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ کام اس میں نکلے جا رہا ہے۔ استخارہ ان کا بھی کیا گیا ہے، استخارے میں ان پر کوئی بندش کے معاملات یا عملیات کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے ایک بڑا پیارا رزق کے دروازے کھولنے والا عمل یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ، اور مدت علاج
40 दिन है। 40 दिन तक اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اور یہ عرض کرتا چلوں بالخصوص ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے، ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام احمد یار اتاری ہے، میں اپنی بچی کا علاج پوچھنا تھا۔ اس کی نظر بہت کم ہے، ہم نے بہت اینکیں لگائی ہیں اور بہت علاج کروا چکے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی نظر بہت کم ہے، یہ بتا دیں۔ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی بچی کی بینائی کو، آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، تیز فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ احمد یار بھائی دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کی بچی کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں موسم اشرف بات کر رہا ہوں ڈی خان سے۔ امی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، انہیں ہے گردوں کا مسئلہ، تو ڈاکٹروں نے انہیں کہا ہے کہ آپ واش کروائیں، براہ کرم ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد توقیر ہے اور میری والدہ کا نام عابدہ بی بی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی کاروبار کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں، میں کامیاب نہیں ہوتا، کام میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ توقیر بھائی استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری شادی ہوئی تھی، میرے 3 بچے ہیں، لیکن وہ میری شادی ٹوٹ گئی۔ ابھی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری کسی اچھے گھر سے شادی ہو جائے اور جو باحیاتی قائم دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، جان لیوا امراض سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ جان لیوا امراض سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز ہیں اور استخارے کے حوالے سے بھی ایک کال ہمارے توقیر بھائی کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے احمد یار بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ ان کی بچی ہے اور نظر کافی جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ کمزور ہو گئی ہے بچے کی، تو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 33 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو یا آنکھوں کا مسئلہ ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آنکھوں پہ یہ پانی ملیں، مدت علاج تا حصول شفا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی آنکھوں کے جو امراض ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا پانی کا آپ نے فرمایا، بالفل اگر پانی کی اجازت نہ ملے، پانی نہ لگایا جا سکے، کوئی ایسی صورت ہو تو کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ اسی رسالے کے پیج نمبر 34 پر وظیفہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پہ دم کرے اور انگلی اپنے آنکھوں پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بینائی ان کی درست ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے مکمل انگلی شہادت والی انگلی پر انگلی پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ جی آنکھوں پہ۔ اور مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، احمد یار بھائی آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ آنکھوں کے جو امراض ہیں مبتلا ہیں، جن کی آنکھیں خراب ہیں یا آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اتاریہ استعمال کیجیے۔ آنکھوں کے امراض کے بھی الحمدللہ عز و جل مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ معلوم کر رہے ہیں کہ والدہ ان کی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے نا، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردوں کا مسئلہ ان کی والدہ کا کچھ بڑھ گیا ہے، تو دعا بھی فرما دیجیے اور گردوں کے امراض سے محفوظ رہیں، ان کے جو گردے خراب ہو چکے ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 31 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ 1 بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح، پھر آخر میں 1 بار درود شریف پڑھ کر دم کیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل گردے کے امراض سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں گردے کے امراض کے حوالے سے،
اللہ نے چاہا تو جلدی شفا حاصل ہو جائے گی. صحیح. اچھا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے پر خاص گردوں کے امراض سے حفاظت کے باندھنے کے وہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح پلیٹوں والا عمل بھی کیا جاتا ہے. بڑی اس کی برکتیں سامنے آئی ہیں، بڑے الحمدللہ عز و جل فوائد و ثمرات دیکھے ہیں کہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر آئے تھے اسلامی بھائی نا، تو ان کے ساتھ بھی گردوں کا مسئلہ تھا. تو بقول ان کے کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کرنے کی برکت سے اور وہ پلیٹوں والا جو عمل ہوتا ہے استعمال کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے گردے ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. اچھا، ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا کہ وہ ڈائلیسس ہوا کرتی تھی، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کرنے اور کاٹ کا جو مخصوص عمل کیا جاتا ہے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر، تو وہ کروایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈائلیسس ان کی بند ہو گئی. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ الحمدللہ ان کو فائدہ حاصل ہوا اور صحت یاب ہو گئے. تو آپ بھی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور والدہ کے لیے آپ یہ پلیٹیں لکھوا لیں تعویذات اطاریہ کے بستے سے. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. ہمت رکھیں. اور میرا آپ کو ایک اور مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. سفر کر کے آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کا ویڈیو سوال تھا، وہ معلوم کریں جان لیوا امراض سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل جان لیوا امراض سے یا موذی امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی قولتی توقیر بھائی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میں کام شروع کرتا ہوں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کام میں مجھے کامیابی نہیں مل پاتی، تو کامیابی حاصل ہو اس حوالے سے کوئی استخارہ آپ نے ان کا استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا ہی اشارہ ہے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 26 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا. تو اس روحانی علاج پہ یہ عمل کریں تو جو معاملات ہیں، جیسے کاروبار ان کا چلتا نہیں ہوگا، رک جاتا ہوگا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کاروبار چلنے لگے. اچھا توقیر بھائی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ بعض اوقات تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کی جو ظاہری وجوہات ہیں تو اس پر بھی دیکھیں غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعض اوقات خود کی اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا، اور جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، یا کسی سے مشورہ نہیں کرتے. بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ جو اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں پیش نظر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا کام میں کامیابی کے لیے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کام میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور وہ کام آپ کا پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ آپ کی کال سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد معظم واللال خاتون، وہ سعودی عرب گیا ہے، وہ سچ نہیں ہو رہا، مقروض ہے، 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے کام نہیں لگ رہا. عرب شریف گئے نا، اور بتا رہے ہیں کہ مقروض بھی ہیں اور کام بھی نہیں لگ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. معظم بھائی کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. ہم استخارہ کرنے جاتے ہیں میری امی کا. میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر، ان کی والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. گھبراہٹ بہت ہوتا ہے انہیں، ڈپریس بہت ہوتے ہیں. گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا.
मेरा नाम शाह जवेद है और मैं सहारा कराना चाहता हूँ। मेरी वालदा का नाम अरशाद बीबी है। मैं डेयरी फार्म का काम करना चाहता हूँ, गाय का दूध का काम और डेयरी फार्म का काम करना चाहता हूँ। मेरे लिए देखें ये अच्छा है या नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताते हैं डेयरी फार्म का काम करना कैसा है आपके लिए। इस्तिखारा करने के बाद आपको जवाब बताएंगे। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद सियाज अत्तारी मुजफ्फराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। रूहानी इलाज सिलसिला में मेरा ये मसला है कि मुझे लकवा के हवाले से मुझे का रूहानी इलाज अनायत फरमा दिया जाए। शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको फयाज भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वजीफ़ा आपको बताते हैं, आप डायरी और कलम ये जल्दी से रख लीजिए, आपको अपने पास वजीफ़ा आपको बताएंगे तो आप तहरीर फरमा लीजिएगा। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा सवाल है, ज़वाल नेमत से बचने का रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। ज़वाल नेमत से बचने का रूहानी इलाज हम दुआ भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, कुफरान नेमत से महफूज फरमाए। हम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता फरमाई हम शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेमतों में इजाफ़ा होता रहेगा। बाकी नेमतें ज़ाइल ना हों, नेमतों पर इस्तिकामत हमें मिलते रहे। दुआ भी है, वजीफ़ा क्या है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताते हैं। इस्तिखारे के हवाले से भी कॉल से हमारे फयाज भाई की कॉल थी। लकवा बता रहे हैं कि इनको हो चुका है, कोई वजीफ़ा हो लकवा से हिफाजत का तो इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला इनको शिफा कामिला अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 29 पर एक वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शयातीन की शरारत, नीज़, फालिज और लकवे की आफत से महफूज रहेगा। पढ़ लें 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा या अल्लाह 100 मरतबा सोते वक्त पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे हिफाजत रहेगी। इंशाअल्लाह बहुत आसान वजीफ़ा है, आप ये पढ़ें फयाज भाई और ताबीदात तारिया भी इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये लकवा से नजात हासिल होगी। घबराएं नहीं, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है। और इस्तिखारे के हवाले से भी कौल थे, ज़वाल नेमत से हिफाजत का कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाइए। जी मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 146 पर आपने एक बड़ा प्यारा हदीस पाक जो है वो नकल फरमाइए कि हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहाँ के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कोई नेमत अता फरमाई, फिर वो बंदा इस नेमत को बाकी रखना चाहता है तो इसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कसरत से पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़वाले नेमत से महफूज रहेगा। अच्छा, ज़वाले ने बड़ा प्यारा वजीफा, एक दफ़ा फिर इसी वजीफे को दोहरा दीजिए। ये मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 146 पर तहरीर है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। पूरा पढ़ ले तो बेहतर है। सही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम, ये पढ़ ले और इसकी कसरत करें तो इंशाअल्लाह ज़वाले नेमत से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। सही, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रूहानी इलाज भी समाअत फरमा लिए। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल सी। अच्छा, हमारे शाहिद भाई की कॉल थी, वो डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाह रहे हैं। इस्तिखारा आपने फरमाया तो क्या इस्तिखारा किया? इस्तिखारे में डेयरी फार्म का काम करना इनके लिए बेहतर का इशारा। अरे माशाअल्लाह, बेहतर का इशारा है शाहिद भाई, बिल्कुल आप कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। ये अर्ज़ करता चलूँ कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से शरई रहनुमाई भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अब नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं। अब काम किस अंदाज से करना है, क्या शरई तकाज़े हैं, क्या शरई इसके उसूल हैं, क्या शरई अहकामात हैं, तो आप शरई तकाज़ों के मुताबिक जब काम को शुरू करेंगे ना, उस काम में आपकी बरकत भी रहेगी, नुकसान से आप महफूज रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा भी हासिल होगा, मुनाफा भी होता रहेगा। हमारे जो भी मदनी चैनल के नाज़रीन जब भी इस्तिखारा करवाएं तो इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा आ जाए
تو دارالفتہ سے بھی شرعی رہنمائی لے لیا کریں کہ اب ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، اب شرعیت کی طرف سے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا تقاضے ہیں، پھر جب ان شرعی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کام کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام کی بہاریں ہیں، اور عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام میں بھی روزے رکھتے ہیں، اور افطار کا بھی الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے الحمدللہ عز و جل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی ایک تعداد ہے کہ جو روزے رکھتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے مناجات افطار کا، اور مدنی چینل کی اسکرین پر انشاءاللہ العزیز ہم مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکیں گے سلسلہ مناجات افطار، جس میں عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل روزہ داروں کی ایک تعداد ہوگی کہ جو دعا میں شامل ہیں، مناجات میں شامل ہیں۔ آئیے ان مناجات میں ہم شامل ہوتے ہیں اور دعائے افطار میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اتار تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔